آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا صلح حدیبیہ، جس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اب 10 سال تک مشرک یعنی قریش مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بہت راحت ملی اور انہوں نے دین کی محنت جو ہے اور زیادہ کرنا شروع کر دی۔ اور جب عرب کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ عرب کے لوگ ان سے کافی متاثر ہوئے اور ان کو دیکھ کر ہی اسلام میں آنے لگے۔ انہی میں سے 2 لوگ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص بھی مسلمان ہوئے، لیکن خالد بن ولید کے جو والد ولید بن مغیرہ، ان کے بارے میں قرآن میں بہت ہی سخت الفاظ آئے تھے، اور عرب میں خاندان اور والد کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی خالد بن ولید نے ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا، ان سب کے خلاف ہو کر اسلام قبول کیا اور دین کی محنت کی۔ اور اس کے بعد ان کی پہلی جنگ متع، اور یہ جنگ متع کیسے شروع ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایمبیسڈر جو ہے غسانی کنگڈم بھیجا۔ یہ غسانی کنگڈم روم اور مدینہ کے بیچ میں تھا، یعنی مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور، اور یہ غسانی کنگڈم روم کے اندر ہی کام کرتے تھے۔ اس ٹائم میں 2 پاورفل امپائر، پرشین امپائر اور رومن امپائر، ان کے خلاف جانے کی کسی کو ہمت نہ تھی، یعنی ان کے خلاف جانا ایسا تھا کہ سوسائڈ کرنا تھا۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایمبیسڈر غسانی کنگڈم بھیجا، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایمبیسڈر کو قتل کرنا یہ ایک کرائم تھا اور یہ ایک جنگ کا اعلان بھی تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو ہے اپنی فوج جمع کر دی، یعنی صحابیوں کو جمع کیا، اور 3000 صحابی جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے اتنی تعداد میں مسلمان جمع نہیں ہوئے کسی بھی جنگ کے لیے، یعنی اتنی بڑی فوج بنی ہی نہیں، یہ اب تک کی سب سے بڑی فوج تھی۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا۔ ان سے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو گیا تو اگلا لیڈر جو ہے جعفر بن ابن طالب کو بنایا جائے گا۔ جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور فرمایا اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن روا کو جو ہے اگلا لیڈر بنایا جائے۔ اور ان سے یہ بھی کہا کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے، یعنی جہاں پر ایمبیسڈر کو قتل کیا، سب سے پہلے تم ان کو دین کی دعوت دو گے۔ اور ان کو یہ بھی کہا بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو کسی بھی حال میں جو ہے قتل نہیں کرنا، اور پیڑوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ اور یہ تو آرمی جمع ہو رہی تھی روم امپائر کے لیے، اور جب عرب کے لوگوں نے یہ سنا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد روم یہاں آ کر جو ہے مدینہ میں سارے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ اور زید رضی اللہ عنہ جب راستے میں تھے تو انہیں یہ خبر ملی کہ روم جو ہے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ نکل چکا ہے۔ 2 لاکھ ورسز 3000 یہ آرمی، امیجن کر سکتے ہیں اتنا بڑا لشکر روم کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہاں سے صرف 3000 صحابی جا رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مدینہ واپس جانا چاہیے اور ہمیں اور زیادہ لوگوں کا انتظام کرنا چاہیے، یعنی ہم اور لشکر وہاں سے لائیں۔ لیکن ان میں سے جو تیسرا لیڈر تھا عبداللہ بن روا، اس نے کہا یا تو ہم جیت جائیں گے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو اتنا بڑا لشکر، ان کے ساتھ جنگ کرنا اور جیتنا یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اس وقت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو لے کر متع کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں گئے، کیونکہ وہاں پر اگر وہ جنگ لڑتے تو ان کا جیتنا، ان کا بچنا تو ناممکن تھا، کیونکہ اتنا بڑا لشکر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتا۔ لیکن پہاڑوں کے بیچ میں ان کو وہ لشکر نہیں گھیر سکتا تھا، وہ زیادہ سٹریچ بھی نہیں ہو سکتے تھے، پھیل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی راحت جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو ملی، اور اس کے بعد جو ہے بہادری کے ساتھ وہ لڑنے لگے۔ زید رضی اللہ عنہ نے بہادری کے ساتھ جو ہے وہاں پر مشرک کے خلاف لڑا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کو اگلا لیڈر بنایا جائے گا، لیکن جعفر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی بہادری کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی، اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ان کے کٹ گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن روا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تیسرا لیڈر بنایا جائے گا، وہ بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ جلدی سے آپس میں ایک لیڈر طے کر لو اس سے پہلے کہ ہم بکھر جائیں۔ وہیں پر ایک شخص سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ابھی تک انہوں نے 9 تلواریں توڑ دی تھی اور وہ مشرکوں پر بہت بھاری پڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے بنا وقت گوائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہاں پر لیڈر بنا دیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ جنگ جیتنا ناممکن ہے، لیکن وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے کہ اگر اس وقت پہ وہ پیچھے ہٹ جاتے تو روم یہ سوچتا کہ یہ ڈر گئے، اور ممکن تھا کہ اگر وہ وہاں سے اس وقت بھاگ جاتے تو روم جو ہے مدینہ پر حملہ کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آرمی کو ریشفل کیا، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے پہاڑوں سے ڈرمز کی آواز آنے لگی اور دھواں بھی آنے لگا۔ روم کی آرمی نے جب یہ دیکھا تو انہیں لگا شاید انہوں نے اپنے لشکر کو بلا لیا اور وہ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے ہی سلیقے کے ساتھ، بڑے ہی طریقے کے ساتھ اپنی آرمی کو دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف لے جا رہی تھی، اور روم کی آرمی بھی یہ چیز دیکھ رہی تھی، یہ پیچھے کی طرف جا رہے، پہاڑوں کے پیچھے سے ڈرمز کی آواز بھی آ رہی ہے، دھواں بھی آ رہا ہے، تو شاید یہ ہمیں کھلے میدان میں لے جانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ ٹریپ ہو اور ہم وہاں پھنس جائے اور ہم وہاں پر ہار جائے۔ تو اس طرح خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو وہاں سے واپس مدینہ کی طرف لے گئے، اور روم کی آرمی نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ انہیں لگا یہ شاید ایک ٹریپ ہے، اور اس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو مدینہ کی طرف لے گئے اور وہ مدینہ چلے گئے۔ اور جب مدینہ کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو بھاگ کر واپس آئے، اور ان کو بہت ہی برا بھلا کہا۔ اب یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں تھی اور روم کے بیچ میں تھی، لیکن اس سے متاثر عرب کے لوگ ہوئے، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے ہمت نہیں کی تھی اتنے بڑے امپائر کے خلاف جانے، لیکن انہوں نے اس چیز کو دیکھا، پورا عرب یہ دیکھ رہا تھا، یہاں سے 3000 مسلمان جا رہے اور وہاں سے 2 لاکھ کا لشکر، اور وہ صحیح سلامت واپس آئے، جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ اور آج سے پہلے عرب کے لوگ مسلمانوں کو اتنی تکلیف دیتے تھے، اتنا ستاتے تھے، اب ان کے دل میں ان کے لیے جو ہے عزت بڑھ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے جب وہ واپس آئے کہ یہ میدان چھوڑ کے واپس نہیں آئے، یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پھر سے روم پر حملہ کریں گے۔ کچھ ہسٹورین کا اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ روم پر جو ہے مسلمان اس لیے حاوی ہوا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پرشین کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی تھی، جس میں ان کا کافی نقصان ہوا تھا اور کافی ایفیکٹ پڑا تھا، اس لیے جو ہے وہ ہار گئے۔ لیکن یہ چیز کہ 2-3 ہزار مسلمان اور وہاں سے 2 لاکھ کا لشکر، یہ ایک امپاسبل سی بات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے واپس آئے، اور اسی طرح اسلام جو ہے مدینہ میں پھیلنے لگا، اور دھیرے دھیرے مدینہ اسلامی ریاست بننے لگی۔